اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، جو دوسروں کے استانوں میں جا کر کے اور غیروں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتا ہو، چادریں چڑھانے والوں سنو، اور اللہ کے نام پر غیروں کی عبادت کرنے والوں سنو، 2-4 سال تک بچہ نہ ملے تو کسی قبر کے پاس جا کر کے تم فریاد طلب کرنے والوں سنو، تمہیں تیری زندگی میں برکت نہ آئے تو تم باباؤں کی تعویذوں کو لٹکاؤ، اے باباؤں کی تعویذوں کو لٹکانے والوں سنو، غور سے سنو، یہ دنیا کے اندر یہ چند پرمپرا ہے اور چند سسٹم ہے جن کو کچھ کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ کے واسطے ان تعویذوں کو ایجاد کیا ہے۔ یہ تعویذیں حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اور جس کو شرک قرار دیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دکانوں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر تعویذوں کو ڈالتا ہو تو میرے بھائیوں سنو، ایسا مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والا ہو، غیروں کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہو، ایسا اگر بغیر سن لیجئے بغیر معافی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، خالدین فیہا، ایسا مشرک باہر کبھی نہ نکلے گا۔ زنا کیا، شراب پیا، کچھ بھی کیا، یہ سارے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زنا کیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تو معافی کر دے گا، ارے شراب پی لو نا یار، مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، صرف شرک کا معاف نہیں کرے گا، ہم شرک نہیں کریں گے، بکیا چلو لڑکیوں سے عشق لڑائیں، چلو شراب پئیں، جوا کھیلیں، مولانا نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں نکال لے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو نکال لے گا۔ میرے بھائیوں یہ گناہ ہے، ہاں یہ گناہ ہے، اللہ تو جہنم سے نکالے گا اگر توحید والے ہو، اگر یہ غلط کام کرتے ہو تو جہنم سے نکالے گا، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے اس عذاب کے بارے میں کبھی کبھی سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ آرام کرنے والا آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی ذرہ برابر اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہ ہوئی ہوگی، کسی ذرہ برابر کسی چیز کی تکلیف نہ ہوئی ہوگی، اس کو جہنم کے اندر ایک سیکنڈ سے بھی کم اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے بھی کم لمحہ کے لیے اللہ جہنم کے اندر بندہ کو ڈالے گا، اور اس کے بعد جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے یہ بتا کیا تم نے دنیا میں آرام کیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیسی کٹی ہے؟ ایک سیکنڈ سے کم لمحہ گزرنے کے بعد وہ جواب دے گا کہ اللہ میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، میری زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے، اللہ میں تو آرام جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ میری زندگی میں کبھی آرام کا میں نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم زندگی کاٹنے والا اس طریقے سے الفاظ ہو رہے گا، اللہ میں نے زندگی میں کوئی آرام میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ سے کم کا یہ لمحہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اب سوچ سکتے ہو اور آپ اندازہ لگاؤ، جس کے کپڑے آگ کے، جس کے بستر آگ کے، جس کی چھت آگ کی، اور جس کا بچھونا اوڑھنا مکان سب کچھ آگ ہی آگ، بتائیے اس آدمی کی کنڈیشن، کیفیت، حالت کیسی ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ غور کرو مسلمانوں، تقریریں بہت سننے کے لیے آیا کرتے ہو، اس منظر کو کبھی کبھی آپ سوچو، غور کرو، جہنم کے اندر جس کو ڈالا جائے گا، جہنم کا اوڑھنا بھی ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ ہی کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور آگ کے اندر ہی اس کو رہنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے صحابہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول ابھی تو آپ بھی 40-45 سال ہی ہوئے ہو اللہ کے رسول، ابھی آپ کے 35-40 سال کی زندگی ہوئی اللہ کے رسول، اس کے باوجود آپ کے چہرے کے اندر اے اللہ کے رسول ابھی آپ کا تو 50-55 سال ہی ہوا ہے، یعنی جوانی ادھیڑ عمر میں آپ نے قدم ہی رکھا ہے، 40 سے زیادہ آپ کے بس 50-55 سال کی زندگی ہی ہوئی ہے، ابھی تو آدمی کو جوان لگنا چاہیے، ابھی آدمی کے اندر طاقت ہونی چاہیے، ابھی آدمی کو بالکل جوان دکھنا چاہیے اللہ کے رسول، لیکن
آپ کے چہرے کے اندر بڑھاپا نظر آ رہا ہے, آپ کے بال سفید ہونے لگے. اے اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے, آپ کے بال کیسے سفید ہونے لگے؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا اے میرے صحابہ, جب میں نے سورہ رات کو پڑھا, سورہ غاشیہ کو پڑھا, سورہ واقعہ کو پڑھا, اے میرے صحابہ مجھے ان سورتوں نے مجھے بڈھا بنا دیا ہے. ان سورتوں کے اندر جہنم کا تذکرہ موجود ہے. میں نے ان سورتوں کو پڑھا تو پڑھ کر کے میرے چہرے کے اندر وہ جہنم کی وہ ہولناکی کی نظر آ رہی ہے. میں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اس وجہ سے میں اللہ سے بہت ہی زیادہ معافی مانگا کرتا ہوں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے جہنم کا یہ منظر ہے, غور کیجئے آپ. آج اپنے آپ کو آدمی کیا سوچتا ہے, کچھ نہیں ہوگا, جلسے کے اندر چلے جاؤ, چندے دے دو, نماز سے کیا مطلب ہے, روزہ سے کیا مطلب ہے, دین اسلام سے کیا مطلب ہے, اپنی من کے مطابق زندگی کاٹو. مسلمان ہے بس اسٹیٹس لگا لیا, ہاں ایک سے ایک باتیں لگاتا ہے اسٹیٹس میں اور عمل ذرہ برابر نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں آپ مسلمان بنیے, مسلمان. سنیے, ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں آئی ہوئی. اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی رسول, رشی منی, پیغمبر بن کے آئے ہوئے تھے. اور آپ پوری ورلڈ کے لیے, پوری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آئے. آپ نے سب کو ڈرایا, سب کو بتایا, یہاں تک کہ یہ بھی آپ نے بتایا کہ میرے بعد اب کوئی رسول, پیغمبر, رشی منی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ سنو میں تمہارے درمیان جو آیا ہوا ہوں تمہیں میں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوا ہوں, جہنم سے بچانے کے لیے. وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا, اور تم جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو. میں تمہیں پیر سے, میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر کے میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں. اس طرف مت جاؤ, زنا کی طرف مت جاؤ, شراب کی طرف مت جاؤ, حرام خوریوں کی طرف مت جاؤ, غلط کاموں کی طرف مت جاؤ, شرکی اعمال کی طرف مت جاؤ. یہ جہنم کا راستہ, یہ جہنم کا راستہ, یہ جہنم کا راستہ ہے. اور تمہیں جہنم کا معاملہ معلوم نہیں. میں نے جہنم کو دیکھا, رأیت النار, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا ہے. اور جہنم کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم اتنا ڈینجر, اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. جو جہنم کی آیتیں اگر اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. آج ابھی آپ اگر سعودی عرب اگر جانے کے اتفاق ہو عمرہ اور حج کے لیے, اور حرم شریف کے اندر, مکہ اور مدینہ کے اندر اگر وہاں کے امام صاحب قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور جہنم کی آیتوں کی اگر تلاوت کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائی جو اتنا زیادہ روتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے, اتنا زیادہ آج بھی وہ امام رونے لگتے ہیں. آج ہمارے یہاں کے مقتدی کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے, میرے بھائیوں ادھر قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے, جہنم کا بیان ہو رہا ہے, اور ادھر ہم موج مستی کر رہے ہیں, ادھر ہم مرغا مسلم توڑ رہے ہیں, ادھر ہم عشق لڑا رہے ہیں, ادھر ہم لڑکیوں سے گپیں کر رہے ہیں, ادھر ہم انجوائے کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں, آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو مرنا ہے, آج نہیں تو کل دنیا سے ہمیں جانا ہے. اگر کہیں ہمارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور جہنم کی اگر سرٹیفکیٹ مل گئی تو میرے بھائیوں وہاں پہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ, ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب اندازہ لگائیے آج دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ دیکھیے. یہاں تو پیسہ اسا دے کر کے جہنم سے, آگ سے, اس جیل سے بچا لیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ سزائیں نہیں دی جاتی. ہاں یہاں مارا جاتا ہے. جب جیلر سے ملا, جیل کے جو گیٹ مین ہیں اس سے میرے ملاقات ہوئی, کافی دیر تک اس سے پہلے بات ہوئی. اس سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے جیل کے اندر جب سزا دی جاتی ہے موت کی تو کس طریقے سے سزا دی جاتی ہے, کون دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی ہم بھی دے دیتے ہیں, اور باقاعدہ اس کے لیے الگ سے بھی آدمی آتے ہیں اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. ایک بٹن ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے, اس کو دبایا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اچھا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس نے جو بتایا میرے بھائیوں, کبھی سوچیے آپ کو بتا دیا جائے آپ کو صبح میں مرنا ہے, مار دیا جائے گا,
اور آپ کے سامنے ابھی مرغا مسلم رکھ دیں، ہاں دیسی مرغا کھائیے گا آپ کو موت آئے گی، بولا جائے گا کل آپ کو موت آ جائے گی، ہاں آپ کا کھانا اندر نہیں جائے گا۔ اس نے ہم کو بتایا مولوی صاحب کھانا دیا جاتا کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو بولتا کپڑا پہن لو کپڑا نہیں پہنتا، وہ اس کو بولتا کوئی خواہش بولو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اور اس کو پکڑ کر کے لے جاتا لیکن جانے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے، زبردستی اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور جب پھانسی دی جاتی ہے تو کئی کے تو لیٹرین باتھ روم تک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ جیل کے مین گیٹ والے نے مجھے بتایا، یہ ساری باتیں اس نے سنائی۔ میرے بھائیو جیل کے اندر جانے کے بعد احساس آدمی کو ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر رہو تو بہت سنبھل کر کے رہو، یہ دنیا کسی کے ساتھ بھی غداری کر سکتی ہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہندوستان ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو جیلوں کے اندر صرف مسلمان بند نہیں ہے بلکہ ہمارے بہت سے غیر مسلم جو کہ معصوم ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بھی جیلوں کے اندر بند ہیں، کیونکہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکے، اور سامنے والا جو ان کا اگینسٹ پارٹی تھا اس نے اپنی باتوں کو اچھی طریقے سے پیش کر لیا، اس کی وجہ سے وہ آدمی نے اس کو جیل کے اندر بند کروا دیا۔ بہت سے غیر مسلموں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی ساری داستان ہمیں سنائی، وہ ساری باتیں تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، اندرونی باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اندر، کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں، اس کے اندر کسی نے لکھتا مولانا جرجیس ہوئے رہا، اور کوئی لکھتا ہے کہ مولانا جرجیس کو یہ کھانے ملتے ہیں اور ایسی ایسی سزا ملتی، کس روم میں رہے ملاقات ہوئی۔ ارے بھائی جن لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا بیرک میں، کسی کو بھی اجازت بیرک تک جانے کی نہیں ہوتی ہے، کوئی اندر تک نہیں جا سکتا، باہر میں آپ ملاقات کیجئے، اور بہت دور 1-8 کلومیٹر دور پہ بیرک بنا رہتا ہے، اتنے دور پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں جانے کی کسی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہاں کوئی جا بھی نہیں پاتا ہے۔ عام آدمی جو ملنے والا وہاں تک کوئی جاتا نہیں، کس حال میں کس کنڈیشن میں، وہ قیدی ہی آپ کو بتائیں گے تو آپ اس کی بات ہی کو سن کر کے سمجھ سکتے ہیں، بقیہ آپ اپنے آنکھوں سے وہاں پہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا کا جیل کا معاملہ ہے، اور آخرت کا جیل کا تو کیا کنڈیشن ہے۔ دنیا کے جیل میں بہت سے لوگ جب جیل سے نکلتے ہیں تو بہت اچھا انسان بن جاتا ہے، نمازی دیندار بن جاتا ہے، اور پاپوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور دنیا میں اللہ اللہ کر کے زندگی کاٹتا ہے کہ کہیں پھر سے ہم کو پھنسا کر کے جیل کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو یہ تو دنیا کا جیل ہے جس کے اندر بہت کم تکلیفیں دی جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر وہ سب تکلیفیں جس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ذرا سنو، غور سے سنو سیماپیو پور کے لوگوں اور یہاں کی لڑکیوں، سنو اور زیادہ سے زیادہ سنو، غور سے سنو، جو نماز سے دور رہتی ہو سنو، اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں سنو، حرام خوری کرنے والوں سنو، ناجائز طور پر کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والوں سنو، اور آج غور سے سننا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیفیں دیا کرتے ہو وہ بھی سنیں، غور سے سنیں۔ جب جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی لوگ کھا رہے ہوں گے، مرغا مسلم توڑ رہے ہوں گے، بریانی کھا رہے ہوں گے، الگ الگ پھل فروٹ کھا رہے ہوں گے، اپنے مرضی کے مطابق انجوائے کر رہے ہوں گے، جو اس کو ملتا ہوگا یہ جہنمی بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے دیکھے ہوں گے؟ اب یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی اندازہ لگا لو، اب یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہ ساری چیزیں آپ ادھر بھی دکھا سکتے ہیں، لیڈیز میں دیکھا بھی جا رہا ہوگا ہم کو، ہاں اب وہ تو پردہ بھی لگا پھر بھی وہ ہماری پوری حرکت وہ دیکھ رہی ہے، ہاں۔ یا ابھی دلی کے اندر بھی کوئی، دلی میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے، دلی میں کہا ہوا بھائی اس کو بھی کچھ ہو گیا کیا؟ اگر دلی کے اندر کوئی معاملہ ہو، ابھی نیوز چلے اور ابھی آپ ٹی وی کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، لائیو آپ شو دیکھیں گے، اچھا ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ ہمارے کیا بھائی کیا ہو رہا ہے، ہمارے پردھان منتری جی یہاں پہ موجود ہیں اور اس طریقے سے بھاشن دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دی جائے گی۔ اب یہی جب انسان یہ کر سکتا ہے، انسان کے کھوپڑی میں دماغ کتنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، انسان کی کھوپڑیوں کے اندر جو دماغ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اب
اب انسان اپنے دماغ سے اتنا کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہوگی؟ ہوگی ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا. دیکھ تیرا بھائی ہے تو بڑا دنیا کے اندر تکبر طور پر چلتا تھا. تیرے چلنے کی اسٹائل میں تکبر، تیرے چلنے کے انداز میں فخرانہ انداز تھا، تو تکبر کیا کرتا تھا، لیکن اس بندے نے تکبر نہ کیا.